علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوٹی، کوئی سیاہ نہیں چھوٹا۔ خطا کوئی نہیں چھوٹی، کوئی سیاہ نہیں چھوٹا۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ میں بن جاؤں تیرا، میں بن جاؤں تیرا بندہ، الہی درگزر کر دے۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ ماشاءاللہ یہ تھے احمد بن مسعود باغزال۔ نعت خواں حضرات کی گلگوشی کی جا رہی ہے والد گرامی کے ہاتھوں سے۔ میں احمد بن مسعود باغزال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قریب آ جائیں۔ یہ تھے احمد بن مسعود باغزال۔ اب میں دوسرے ثنا خوان رسول جناب شاکف خان صاحب، یہ بھی والد گرامی کے مرید خاص ہیں، سفر میں ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین تاجر بھی ہیں، اور آپ کے حیدرآباد میں 40 سے زائد دکانیں بھی ہیں، والد گرامی کے خاص مرید ہیں۔ میں ان کی گلگوشی کرنے کے لیے والد گرامی سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو گلگوشی فرمائیں۔ میں شاکف خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دربار رسالت میں گلائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، ثنا خواہ بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خواہ بنایا، ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ یہ تھے جناب شاکر خان صاحب حفظہ اللہ۔ اب میں اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے برادر کبیر مولانا حافظ القاری عبدالواسع قریشی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دربار رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سابق امیر ملت اسلامیہ آندھرا پردیش حضرت مولانا حمید الدین اقسامی عاقل علیہ الرحمۃ والرضوان، ان کی لکھی ہوئی نعت شریف سنانے سے قبل دو اشعار حمد باری تعالیٰ کے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ آپ حضرات بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ ارے لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ارے نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے ارے کوئی نہ اس کا ہمسا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری شعر سماعت کیجیے مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حق لا الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ نعت شریف کے چلے صاحب سماعت فرمائیے وہ جو آمنہ کا یتیم ہے وہ جو آمنہ کا یتیم ہے وہ جو انبیاء کا امام ہے وہ جو آمنہ کا یتیم ہے وہ جو انبیاء کا امام ہے وہ کبھی ہے عرش پہ جلوگر کبھی بوریے پہ قیام ہے وہ جو آمنہ کا یتیم ہے اسی مصطفیٰ پہ درود ہے اسی مصطفیٰ پہ سلام ہے اسی مصطفیٰ پہ درود ہے اسی مجتبی پہ سلام ہے سر فرش ان کا نظام ہے
سر عرش ان کا ہی نام ہے، وہ جو آمنہ کا یتیم ہے، وہ جو انبیاء کا امام ہے، وہ کبھی ہے عرش پہ جلوہ گر، کبھی بوریے پہ قیام ہے، وہ جو آمنہ کا یتیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت نہیں بنایا، حضرت یہ شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ کوئی خلق میں تو حضور سا نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہے کوئی، کوئی خلق میں تو حضور سا نہ ہوا نہ ہے، نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہے کوئی، جو بھی مرتبہ تھا بلند تر شہ انبیاء پہ تمام ہے، وہ جو آمنہ کا یتیم ہے۔ کبھی پیٹ پیٹ سے لگ گیا، کبھی خون میں وہ نہا گیا، کبھی پیٹ پیٹ سے لگ گیا، کبھی خون میں وہ نہا گیا، کبھی غار میں ہے پناہ گزین، کبھی لامکان میں قیام ہے، وہ جو آمنہ کا یتیم ہے۔ آخری شعر سماعت کیجیے۔ کروں ناز اپنے نصیب پر، جو حضور کہہ دے حشر میں، کروں ناز اپنے نصیب پر، جو حضور کہہ دے حشر میں، جو کھڑا ہے عاقل نعت گو، وہ ہمارے در کا غلام ہے، جو کھڑا ہے عاشق نعت گو، وہ ہمارے در کا غلام ہے، وہ جو آمنہ کا یتیم۔ جزاک اللہ۔ جناب شاکف خان صاحب کے فرزند ارجمند دل بندو جگر میں صبغت اللہ خان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کی تقریر پیش فرمائیں۔ طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کے انداز میں تقریر کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہوں جو موت سے پاک ہوں، اس ببن بن کے چلا جس اللہ کی مجھے شہنشاہی ہے، جس نے آسمان پر اتارا، آسمان کی چھت میرے اللہ کی قسم ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کی قسم ہے، اور طوفانوں کا آنا، بلیوں کا کرنا، بادلوں کی تقدیر میرے اللہ کی قسم ہے، پلوں کے پل، پلوں کے ذکر، ذائقوں میں خوشبو، ایک اناری میرے قدرت کے رب کا شاہکار ہے، دانا دانا کر کے دکھاؤ، اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک،
سام کے منہ میں زہر، مکے کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پر چلنے والوں کا بادشاہ، 3 پاؤں پہ چلنے والوں کا بادشاہ، رینگنے والے، اڑنے والے، چپٹنے والے، ٹھاننے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ باللہ ملک سماوات ارض وما بین تاسرا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے صبغت اللہ خان۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا طارق جمیل ثانی بنائے۔ اب میں اس کے بعد صرف 2 نعت خواں حضرات رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد مولانا حافظ و قاری پیر عبد الوہاب عمیر قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ میں والد گرامی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مولانا کی سرگوشی فرمائیں۔ مولانا پیر عبد الوہاب عمیر قاسمی دامت برکاتہم، مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سے قبل حمد کے چند اشعار۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ مثالیں دے دے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ مثالیں دے دے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا۔ امیر ہو یا غریب بندہ، وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ امیر ہو یا غریب بندہ، وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے۔
اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک مکمل نعت پاک ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے، اسی کو مانو اسی کو جانو یہ کامیابی کی ہے ضمانت، اسی کو مانو اسی کو جانو یہ کامیابی کی ہے ضمانت، وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ ایک مکمل نعت پاک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ بالکل نیا کلام ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ درود لب پہ سجائیں تو کوئی بات بنے، درود لب پہ سجائیں تو کوئی
نعت سنائے تو کوئی بات بنے، پھر ان کی نعت سنائے تو کوئی بات بنے، درود لب پہ سجائے تو کوئی بات بنے، پھر ان کی نعت سنائے تو کوئی بات بنے۔ ہمیں تو حضرت صدیق سے ملا یہ سبق، ہمیں تو حضرت صدیق سے ملا یہ سبق، سبب نہ ان پہ لٹائیں تو کوئی بات بنے، سبب نہ ان پہ لٹائیں تو کوئی بات بنے، زبانی دعوی عشق نبی سے کیا ہوگا، زبانی دعوی عشق نبی سے کیا ہوگا، نبی کو دل میں بسائیں تو کوئی بات بنے، نبی کو دل میں بسائیں تو کوئی بات بنے، ہے چارہ ساز غریباں وہ مونس اعظم، ہے چارہ ساز غریباں وہ مونس اعظم، انہی کو حال سنائے تو کوئی بات بنے، انہی کو حال سنائے تو کوئی بات بنے، علاج درد و الم اب یہاں نہیں ممکن، علاج درد و الم اب یہاں نہیں ممکن، مدینہ پھر سے جو جائیں تو کوئی بات بنے، مدینہ پھر سے جو جائیں تو کوئی بات بنے، پھر ان کی نعت سنائیں تو کوئی بات بنے، یہ نعت گوئی میں تیری وہ کیفیت ہی نہیں، یہ نعت گوئی میں تیری وہ کیفیت ہی نہیں، عمیر روزے پہ جائیں تو کوئی بات بنے، عمیر روزے پہ جائیں تو کوئی بات بنے، پھر ان کی نعت سنائیں تو کوئی بات بنے۔ ایک نعت پاک کے چند اشعار، فرقت میں جب بھی دید کی حسرت مچل گئی، فرقت میں جب بھی دید کی حسرت مچل گئی، نعت نبی کہی تو طبیعت سنبھل گئی، نعت نبی کہی تو طبیعت سنبھل گئی، فرقت میں جب بھی دید کی حسرت مچل گئی، روزے کی جالیوں پہ پڑی جب سے ہے نظر، پڑی جب سے ہے نظر،
روزے کی جالیوں پہ پڑی جب سے ہے نظر، دنیا کی دلکشی میرے دل سے نکل گئی، دنیا کی دلکشی میرے دل سے نکل گئی، نعت نبی کہی تو طبیعت سنبھل گئی، ان کی نگاہ لطف و کرم کا ہے معجزہ، کرم کا ہے معجزہ، ان کی نگاہ لطف و کرم کا ہے معجزہ، طیبہ میں جا کے اپنی تو قسمت بدل گئی، طیبہ میں جا کے اپنی تو قسمت بدل گئی، فرقت میں جب بھی دید کی حسرت مچل گئی، نعت نبی کہی تو طبیعت سنبھل گئی۔ محترم حضرات، ایک سلام کا حکم ہے، یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر لکھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ اس لیے ہر جگہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سلام ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ، تاکہ آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ حضرات اسی کیفیت کو، اللہ کے نبی کے روضے کو اپنے ذہن میں، اپنی نظر میں سما کر یہ سلام سماعت فرمائیں۔ محبوب کبریا شہ ابرار السلام، ابرار السلام، محبوب کبریا شہ ابرار السلام، ابرار السلام، ابرار السلام، عظمت کی انتہا میرے سرکار السلام، عظمت کی انتہا میرے سرکار السلام، سرکار السلام، میرے سرکار السلام، بیتاب صبح و شام ہے الفت میں آپ کی، کرتے ہیں ہم دعا یہی فرقت میں آپ کی، کرتے ہیں ہم دعا یہی فرقت میں آپ کی، ہو جائے آپ کا ہمیں دیدار السلام، ہو جائے آپ کا ہمیں دیدار السلام، سرکار السلام، میرے سرکار السلام، کوئی کلیم رب ہے تو کوئی قریب رب، میرے نبی کی شان کے وہ ہے حبیب رب، میرے نبی کی شان کے وہ ہے حبیب رب، اللہ ان سے کہتا ہے دلدار السلام، اللہ ان سے کہتا ہے دلدار السلام، سرکار السلام، میرے سرکار السلام، تشبیہ دو آپ کو
تشبیہ دو آپ کو ماہ و نجوم سے، روشن ہے وہ حضور کے تلووں کو چوم کے، روشن ہے وہ حضور کے تلووں کو چوم کے، خود چاند ان سے کہتا ہے سردار السلام، خود چاند ان سے کہتا ہے سردار السلام، سرکار السلام میرے سرکار السلام، میں قبر میں بھی آپ کو دیکھوں گا جب میں، اٹھ کر ادب سے نعت سناؤں گا تب میں، اٹھ کر ادب سے نعت سناؤں گا تب میں، دل کو جھکا کے کہہ دوں گا سرکار السلام، دل کو جھکا کے کہہ دوں گا سرکار السلام، سرکار السلام میرے سرکار السلام، محبوب کبریا شہ ابرار السلام۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا حافظ و قاری پیر عبدالوہاب عمیر صاحب دامت برکاتہ۔ اب صرف ایک نعت خواں رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد طلبہ کی گلوکشی ہوگی۔ میں آخری ثنا خان رسول جناب حکیم شرف الدین عرف حاجی بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دربار رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش ہوں۔ نعت شریف سے پہلے ایک شعر دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیچی ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیچی ہیں، رکھنے کو سر پر ملے نالین مصطفیٰ فقط، رکھنے کو سر پر ملے نالین مصطفیٰ فقط۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش ہو۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلامان احمد
میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فقر ہے موت میری، قابل فقر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ خطا کار پر کس قدر ہے، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو اٹھایا سویرے سویرے، یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے،
خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے، خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے۔ میں ذکر الہی میں کھویا ہوا تھا کہ شب کو بھی ایک پل نہ سویا ہوا تھا۔ میں ذکر الہی میں کھویا ہوا تھا کہ شب کو بھی ایک پل نہ سویا ہوا تھا۔ عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے، عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے۔ آج ہم سب عبادت کا سودا کر رہے ہیں، انشاءاللہ سویرے منافع ملے گا انشاءاللہ۔ آخری شعر ہے، ذرا دیکھو غالب یہ صبح کا منظر، صدا آ رہی ہے ہاں اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو غالب یہ صبح کا منظر، صدا آ رہی ہے ہاں اللہ اکبر۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ یہ ساری چیزیں کب ملے گی؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے۔ اس کے اوپر دو اشعار، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن لگ جاتی ہے۔ معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔
حق کے سفیر ہیں یہ بدر منیر ہیں یہ روشن دماغ ہیں یہ روشن ضمیر ہیں یہ ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی وفائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں خوش نصیب لوگ وہ ہیں خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانو تلمذ ارشد تہ کر لیتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اس شعر پہ میں ختم کرنے والا ہوں، یہ حضرت والا۔ تجھے میں نے دیکھا ہے دل کی نگاہ سے کہ محسوس تجھ کو کیا میں نے خود میں تصور جدائی کا کیسے کروں میں تصور جدائی کا کیسے کروں میں جہاں میں نے چاہا وہیں تجھ کو پایا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ زاہد وہاں سے پورے پھوڑا لا میں ادھر لا کے رکھوں۔ پیچھے سے یار ادھر پورے محترم حضرات، الحمدللہ نعت کا پروگرام ختم ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ 5 سے 10 منٹ تشریف رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی دعا کے ذریعے ہمارے اس اجلاس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری اس جگہ میں مکتبہ صدیقیہ کے نام سے مکتب قائم کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 2 مہینے مکتب قائم کر کے ہوئے اور 2 مہینوں میں الحمدللہ 8 بچوں نے نورانی قاعدہ ختم کیا ہے۔ تو شب معراج میں میں یہ چاہتا تھا کہ والد گرامی کے ذریعے ان کی گلپوشی کی جائے، لیکن والد گرامی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے والد گرامی تشریف نہیں لا سکے، تو لہٰذا وہ بچوں کو میں والد گرامی کے ہاتھوں سے گلپوشی کروانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مومنٹو دینے والا ہوں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ویسے ہی والد گرامی کا قول ہے کہ یہ جو پھول پنایا جا رہا ہے یا مومنٹو دیا جا رہا ہے یا جو نذرانے دیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بیانے کے طور پر ہے۔ اصل تو آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ جو نعت خواں حضرات یہاں پر نعت پڑھے ہیں ان کو نذرانے ملے، والد گرامی کی زبان میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو بیانے کے طور پر ہے۔ اصل حقیقی معنوں میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کا اجر ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہی بات میں اپنے چھوٹے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچوں، یہ جو پھول ہے، مومنٹو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ صرف اور صرف بیانے کے طور پر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا اجر دینے والا ہے۔ عزیز بچوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا کہ جو بچہ 10th پاس ہوتا ہے
تو اس کو گل پوشی کی جاتی ہے، فلاں فلاں چیزوں سے اس کو نوازا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بچہ قرآن کریم اور ناظرہ قرآن ہو یا حفظ ہو یا قاعدہ ختم کرنے والا ہو یا کر رہا ہو، حقیقی معنوں میں وہ بچوں سے ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے کا قاعدہ ختم ہو اس کی بھی گل پوشی کی جائے، اور جو بچہ ناظرہ ختم کرے اس کی بھی گل پوشی کی جائے، اور جو بچہ حفظ ختم کرے اس کی بھی گل پوشی کی جائے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تکمیل حفظ قرآن کریم کے نام سے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مکتب سے دنیا والوں کو یہ پیغام ملے کہ تکمیل حفظ قرآن کریم بعد میں، پہلے تکمیل ناظرہ قرآن کریم کیا جائے اور اس سے پہلے تکمیل نورانی قاعدہ کیا جائے۔ اس سے بچوں کی ہمت افزائی ہوگی، اس لیے کہ والد گرامی اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں، یہ پھول کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، مومنٹو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو نذرانے ملتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس بیانے کے طور پر ہے۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار وہاں پر موجود ہوں گے اور 1,24,000 انبیاء کرام وہاں پر موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کے ہاتھوں سے انہیں میمونٹو دے گا اور انعام دے گا، اور دنیا والوں کو بتا دے گا کہ اے دنیا والو، تم یہ سمجھتے تھے کہ 10th جو بچہ پاس کیا وہ حقیقی معنوں میں بلند مقام پر ہے، نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ جو معصوم بچے ہیں قرآن ختم کرتے ہیں، قاعدہ ختم کرتے ہیں، ناظرہ ختم کرتے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھیے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو بچہ قرآن کریم حفظ مکمل کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے بچے قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر والناس ختم ہوگا وہاں پر تیرا مقام ہوگا، اور آگے بڑھ کر رب ارشاد فرمائے گا کہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ تو یہ حافظ قرآن، یہ ناظر قرآن پڑھنے والے، یہ قاعدہ پڑھنے والے، ان کو معمولی مت سمجھیے گا، حقیقی معنوں میں ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کی صلاحیت اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اگر میں کہوں تو آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہو، بلکہ سرکار نے اعلان کر دیا کہ ایک حافظ قرآن 10 جہنمی لوگوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دے گا۔ اس وجہ سے یہ شروع سے محنت کی جا رہی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارے معصوم 2 مہینے ہوا ہم کو مکتب شروع کرتے ہوئے۔ پچھلے میں شب معراج میں میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی عبد المنعم صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک پیاری بات ارشاد فرما کے یہاں سے گئے تھے۔ وہ بات یہ ارشاد فرمائے تھے کہ جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے نا وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو میرے بھائی نے یہ بات کہہ کر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب پر رحمت نازل کر رہا ہے، تو کیا مالک مکان پر رحمت نازل نہیں کرے گا؟ نیچے مکتب قائم ہے، یہاں پر چھوٹے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر گراؤنڈ فلور پر مالک مکان رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو ثواب مل رہا ہے اور ان کے مکاندار کو اللہ محروم رکھے گا؟ نہیں، بندے ہیں ہم محتاج ہیں، رب محتاج نہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ ضرورت مند نہیں۔ ہمارے پاس لمیٹڈ مال ہے، اللہ کے پاس انلیمیٹڈ مال ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آدم سے لے کر این دم تک ہر مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے اور پورے مل کے مجھ سے مانگنا شروع کر دے، میں ہر ایک کو احد پہاڑ کے برابر سونا دے دوں گا، اور اس کے بعد اپنے خزانے کی طرف پلٹ کر دیکھوں گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مال ہے، اللہ سب کو احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد میں اپنے خزانے کی طرف پلٹ کر دیکھوں گا تو میری عزت کی قسم میرے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آپ محتاج، ہم محتاج، پوری دنیا محتاج، اللہ کی عزت کی قسم اللہ محتاج کسی کا نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا
شب برات ہے، شب برات کے حوالے سے ایک جملہ آپ کو دینا چاہوں گا۔ وہ جملہ یہ ہے، اگر آپ عبادت کرو تو اللہ کی شان میں بڑھوتری ہونے والی ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر ہم عبادت نہ کریں اللہ کی شان میں کمی ہونے والی ہے، نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم پوری دنیا مل کر میری عبادت کرو، میری شان میں بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ پوری دنیا مل کر میری ہجو بیان کرو اور میری عبادت نہ کرو، میری شان میں رتی برابر بھی کمی آنے والی نہیں۔ عبادت کرو گے تمہارا فائدہ ہے، عبادت نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ صمد کا مطلب آپ کو سمجھاؤں؟ صمد کا مطلب یہ ہے پوروں کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ پوروں کو اس کی ضرورت، کسی کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے جو جس کو ضرورت پڑے وہ خدا نہیں، جو خدا ہوتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا اللہ کو ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں۔ اللہ یہاں تک ارشاد فرماتا ہے پوری دنیا مل کر میری نافرمانی کرو، میری شان میں رتی برابر بھی کمی آنے والی نہیں۔ تو عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارا فائدہ ہے، عبادت کرو تمہارے لیے جنت ہے، عبادت نہ کرو تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ میرے والد گرامی، اس سے پہلے تکمیل حفظ قرآن کریم کا جلسہ ہوا تھا حضرت مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے مدرسے میں، تو والد گرامی موجود ہیں، انہی کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ وہ جلسے میں ایک بات پیاری ارشاد فرمائے تھے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں قرآن پڑھ کر، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس کا ثواب اللہ کے سامنے یوں کہیں اے اللہ ابھی جو میں قرآن کریم پڑھاؤں اس کا ثواب سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا کی مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچا، اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، علماء ربانیین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صالحین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، سابقہ، موجودہ و آئندہ، سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں، یہ جملے پر غور کریے، اللہ محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ ضرورت مند نہیں، تمام ضرورت مند ہے۔ تو میرے والد گرامی ارشاد فرمائے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ تمام لوگوں کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، تھوڑا تھوڑا نہیں، ایک ایک سورہ نہیں، یہ امت میں یہ آدمی کو تھوڑا، وہ آدمی کو تھوڑا، وہ آدمی کو تھوڑا نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنوں کے لیے ہم دعا کیے اللہ تعالی سب کو ایک ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا اور پوری کائنات میں اعلان کرے گا اے کائنات والو لینے کے لیے آؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں لینا آتا نہیں مجھے دینا آتا ہے، تمہیں لینا آتا نہیں مجھے دینا آتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو لینے کا طریقہ آ گیا اس کو پوری دنیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نام سے جانتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس روپیہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس بلڈنگ ہے، ہم اس کو مالدار سمجھتے ہیں۔ لیکن آؤ ہم محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں سرکار غریب کون ہے، امیر کون ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے وہ امیر ہے، جس سے اللہ محبت کرے اسے امیر ہے، جس کو قرآن کی زبان میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی الغرض میں بتانا یہی چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالی صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم تمام کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کریں اس کا فائدہ ہم ہی کو ہونے والا ہے، اگر کوئی غلط کام کریں اس کا نقصان انہی کو ہونے والا ہے جو غلط کام کرتے ہیں۔ الغرض محترم سامعین کرام، یہ جو معصوم بچے نورانی قاعدے کو ختم کیے ہیں، آپ ان کے حق میں بھی دعا کریے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے اے اللہ قاعدہ تو ختم کر چکے، ان کو قرآن تک پہنچا دے، ناظرہ قرآن ختم کرنے کے بعد ان کو حافظ قرآن بنا دے۔ جب حافظ قرآن ختم ہو جائے، حفظ ختم ہو جائے تو یہ بھی دعا کریے اللہ انہیں عالم بنائیے یا عالمہ بنائیے، عالم بنائیے یا عالمہ بنائیے۔ جب یہ آگے بڑھیں گے، دین کا کام کریں گے، پھر میں ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر ہم ان کے لیے پیسوں سے تعاون کریں تب بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پیسوں کے ذریعے تعاون کریں نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر غریب ہیں تو کم از کم دعاؤں میں تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کی دعا اللہ سن لے، اللہ قبول کر لے، تو جس طرح ان کے لیے آپ دعا کیے تھے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ کس کے لیے دعا کیے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے میں اس کا بھلا سوچتا ہوں۔ اس وجہ سے کہا گیا نا کہ دوسروں کے لیے دعا کریے گا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ بتاؤں، فائدہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کو کیا دینا ہے مجھے معلوم، لیکن تو نے اس کے لیے مانگا پہلے میں تجھے عطا کروں گا۔ اس وجہ سے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو کم از کم میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیسوں کے ذریعے بھی تعاون کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دعا کے ذریعے بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان معصوم بچوں کے لیے یہ محفل کو منعقد کیا گیا ہے، ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ محفل کو منعقد کیا تھا، اور والد گرامی کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے میرے والد، میرے شیخ، میرے مربی، میرے مشفق جو کچھ بھی ہیں آپ ہی ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صرف کہتا نہیں ہوں، انشاءاللہ یہاں سے عہد کرتا ہوں کہ والد گرامی کی ہر بات سنوں گا اور والد گرامی کے نقش قدم پر چلوں گا، اور دنیا کو یوں بتاؤں گا جو والد کی مانتا ہے اللہ اس کی مانتا ہے۔ جو والد کی مانتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ سرکار کہتے ہیں الوالدو اوسطو ابواب الجنہ، باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یہ تو ہے۔ لیکن اور ایک چیز آپ نے سنا ہے، رضا الربی فی رضا الوالدی، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ جس کا باپ راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو والد گرامی کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیرانہ سالی کے باوجود اور دیگر مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر اور ہم چھوٹوں کو کی ہمت افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے میں والد گرامی سے شروع کرنا چاہوں گا۔ میں برادر صغیر مفتی عبد الرحمن قریشی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور والد گرامی کو شایہ پہنائیں اور گل پوشی فرمائیں۔ بچوں سے گزارش کرتا ہوں بیٹے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے، یہاں پر چیئر رکھ کر بٹھایا جائے گا۔ ابھی اس پہ بیٹھ جائیں۔ آرام کے ساتھ تشریف رکھیے، انشاءاللہ صرف 5 منٹ کا کام ہے، گل پوشی ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد والد گرامی کی دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آئے گا۔ دعا تک آپ تشریف رکھیے انشاءاللہ۔ بڑے جو علماء کراموں میں والد صاحب کا شمار ہے، اکابر علماء میں والد صاحب کا شمار ہے، صرف دکن ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا کے اکابر علماء کرام میں والد گرامی کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ آپ
صورت دیکھ کر یا حالت دیکھ کر فیصلہ مت کریے کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دکھنے میں ایسے ویسے ہوتے ہیں لیکن ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر بغیر کسی سے ڈرے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی بندہ والد گرامی ہے کہہ کر نہیں، اگر کوئی بندہ اللہ والوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت کی زیارت کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی حقیقی اللہ والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور سادگی کے ایسے پیکر ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام کی زبانی ہم نے سنا ہے، اگر سادگی اختیار کرنا ہو تو حضرت کی طرح سادگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی والد گرامی کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم و دائم فرمائیں۔ اب میں بچوں کا نام لوں گا، وہ بچے یہاں پر تشریف لائیں اور حضرت والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں گل پوشی کی جائے گی اور ان کو مومنٹو بھی دیا جائے گا۔ فرحین فاطمہ بنت محمد فیاض احمد صاحب، فرحین فاطمہ، دوسرے نمبر پر ہیں آمینہ بیگم بنت عبد المنان صاحب، جو مالک مکان ہیں ان کے فرزند کے بیٹی ہیں۔ اب اس کے بعد ہے زوبیہ فاطمہ بنت عبد الحمید صاحب، زوبیہ فاطمہ بنت عبد الحمید صاحب، نوحہ بدر النساء بنت عبد السبحان صاحب، سدرہ فاطمہ بنت محمد سلیم صاحب، سمیر علی خان ولد بشیر علی خان صاحب، سمیر علی خان ولد بشیر علی خان صاحب، آمینہ فاطمہ بنت محمد فیاض صاحب، آمینہ فاطمہ بنت محمد فیاض صاحب، ارسلان احمد ولد محمد سلیم صاحب، یہ بچے ختم ہو چکے۔ اب اس کے بعد ہمارے مکتب کے دو اساتذہ کرام ہیں جن سے میری مراد قاری شعیب صاحب، ان سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور والد گرامی کے ہاتھوں سے ان کی گل پوشی کی جائے۔ اب اس کے بعد ہیں قاری محمد ارشاد صاحب، وہ بھی تشریف لائیں، والد گرامی کے ہاتھوں سے ان کی گل پوشی کی جا رہی ہے۔ دو اساتذہ کرام بھی ہیں، آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بیانے کے طور پر ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں آپ کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اللہ سے لے لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کہ میں یہاں اور ہمارے چھوٹے بھائی مفتی عبد الرحمن صاحب، ان کا ساتھ دینے والے اور ایک ہمارے کرم فرما ہے جن سے میری مراد محمد فردین ہے، وہ بھی تشریف لائیں، والد گرامی کے ہاتھوں ان کی گل پوشی کی جائے گی۔ ماشاءاللہ جو یہاں کا سیٹ اپ ہے آپ ہی کے ہاتھوں سے کیا گیا، جو بینر بنانا ہے اور اس کے علاوہ مومنٹو وغیرہ بھی ہیں، آپ ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔
جو بچوں کا قاعدہ ختم ہوا آپ ادھر آئیے. اب انشاءاللہ تعالی والد گرامی سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ذریعے مجلس کا اختتام عمل میں لائیں. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، آج آپ بے شمار لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں. اے اللہ، ان میں ہم کو بھی شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اور ہم کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کی عمروں کو صحت اور عافیت کے ساتھ دراز فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. اے اللہ ہم سب کے رزق کو کشادہ فرما اور رزق کے کشادگی کے فیصلے فرما. اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے اپنے شان عطا فرما. اے اللہ یہاں پر جو مکتب چل رہا ہے، اے اللہ جو لوگ اس کے اندر پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں ان سب کے خدمات کو قبول فرما. اور مالک مکان جناب عبدالرشید صاحب اور ان کے فرزند جناب عبدالمنان اور رضوان اور سب جو اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما. اور اے اللہ جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما اور جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل فرما. اے اللہ ابھی انہوں نے بتایا کہ کچھ ان کے اوپر قرض ہے، اے اللہ اس قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما. اے اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. اے اللہ یہاں پر اس موقع پر جتنے حضرات یہاں آئے ہیں ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ان سب کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ ہمارے یہاں آنے اور مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما. صحت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو عمر دراز عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں.
اے اللہ ہم کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما، ہماری اور تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خاص طور سے مسلمانان فلسطین کی اے اللہ مدد اور نصرت فرما اور ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان میں جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو خود بخشے بخشائے ہیں، اور جو بچے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کی قدم قدم پر مدد اور نصرت فرما اور ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں کی، ہمارے